الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارہ سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ہر جی کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے اگلے جہان کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو ہر ایک کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگلے جہان کے لیے یعنی ایمان، نیکی، تقوی کے لحاظ سے آخرت کے واسطے میں نے کیا بھیجا ہے۔ اگر سمجھ میں آتا ہے کافی بھیجا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کمی ہے تو کوشش کر سکتا ہے، ابھی موقع ہے۔ واتقوا اللہ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ سوچے اور بھیجنے کے لحاظ سے تقوی اختیار کرے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق ہے۔ اس میں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہو، اس کے لیے ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہیں 6 روزے شوال کے۔ من صام رمضان ایمانا ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے وہ شوال کے رکھے۔ پہلی شرط ہے رمضان کے روزے جس نے رکھے ہوں اس کے لیے یہ فضیلت ہے، اور دوسری بات ہے شوال کے مہینے میں ہی روزے رکھنے ہیں۔
عید والے دن نہیں، عید الفطر کا جو پہلا دن ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، شوال میں رکھنے ہیں۔ تیسری چیز کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کے لگاتار رکھنے کی شرط نہیں ہے، آپ ہر ہفتے میں ایک ایک رکھ لیں، ہر ہفتے میں 2 رکھ لیں، عید والے چاند میں یہ 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ کانا کصیام الدہر، بعض حضرات نے تو دہر کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ زندگی بھر روزوں کا ثواب ملے گا، بعض حضرات نے دہر کا ترجمہ کیا ہے سال کا، کہ پورا سال یہ روزے نفلی جو نہیں بھی رکھ رہا تو روزے کا ثواب اس کو ہوتا رہے گا۔ بہت فضیلت ہے، اور عموماً عادت ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھ رکھ کر صبح اٹھنے کی بھی اور سحری کے کھانے کے لحاظ سے بھی، تو اس لیے 6 روزے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے پر بات ہوئی تھی کہ تہجد کی نماز ویسے تو مشکل ہے، شہری لوگوں کی پالیسی ایسی ہے وہ دیر سے سوتے ہیں، لیکن رمضان میں عادت ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے عادت جاری رکھنی چاہیے۔ کسی انسان کو عادت دلانے کے لیے اس سے مہینہ کام کرانا کافی ہوتا ہے، مہینے میں بندے کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ عادت جو بنی نفلوں کی یا تہجد کی وہ بھی جاری رکھنی چاہیے، اور روزوں کی جو عادت ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ بہت فضیلت ہے، وہ روزہ ویسے بھی فضیلت ہی فضیلت ہے۔ جو لوگ نفلی روزوں کا اہتمام رکھتے ہیں آخرت کا فائدہ ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ ہے کہ صحت صحیح رہتی ہے۔ ہر وہ مٹیریل روزے میں گھلتا ہے جو فالتو ہوتا ہے، ہاں بھلے چربی کسی کی جمع ہو چکی ہو، کسی کا میٹھا زیادہ جمع ہو چکا ہو نا جی، روزے میں وہی گھلتا ہے جو فالتو ہوتا ہے، وہ گھلانا ہی چاہیے اس کو، تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، یہ عید الفطر والا مہینہ ہے، اور یہی اشہر حج ہے۔ ایک اشہر حرم ہے اور ایک اشہر حج ہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ کے کچھ دن ہوتے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں، یہ بابرکت مہینے ہیں۔ حج میں انہی دنوں میں سفر شروع ہو جاتے تھے تو پھر منزل تک وہ اپنے مخصوص ایام تک حاجیوں کے قافلے پہنچ جاتے تھے۔ اور ایک ہے اشہر حرم، وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب احترام کے مہینے ہیں، اور شروع اول سے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے لیے ان 4 مہینوں کے علاوہ رمضان کا مہینہ بھی احترام کا ہے، تو 5 ہو گئے۔ پھر اشہر حج میں شوال شروع ہوتا ہے، اشہر حرم ذوالقعدہ سے شروع ہوتے ہیں، تو شوال کا حج کا مہینہ ہے، قافلے شروع ہو جاتے ہیں، اب بھی تقریباً شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے ہماری جہاز کی ترتیب تو ذوالقعدہ سے شروع ہوتی ہے، یہ اشہر حج ہیں، شوال کا مہینہ، اس میں 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ مہمان کو رخصت کرنا ہے احترام کے ساتھ جا کر۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو چاہیے کہ ہر جی، ایمان کا پہلے لفظ ذکر ہو گیا ہے، مراد ایمان والے ہی ہیں، چاہیے کہ ہر ایمان والا وہ محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مراد کل سے یوم الحساب ہے، آخرت ہے، میدان حشر ہے، میزان کا دن ہے، وہ مراد ہے۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دو اصطلاحیں ہیں شرعی، ایک محاسبہ کہلاتا ہے اور ایک مراقبہ کہلاتا ہے۔ حاسبہ یحاسب و محاسبہ یہ اسلامی شرعی اصطلاحیں ہیں جس کو اہل تصوف نے تھوڑا اور بہتر انداز میں بیان کیا ہے۔ محاسبے کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری اصطلاح شرعی اصطلاح صوفیاء کی یہ اصطلاح ہے مراقبہ۔ مراقبے کی اصطلاح کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے بہت ساروں کے جنازے اٹھائے، نہلائے، کفن پہنائے، قبروں میں اتارا ہے، کل یہ میرے ساتھ بھی ہوگا، میرے پاس اس کی تیاری ہے۔ مستقبل کے لحاظ سے سوچنے کا نام مراقبہ ہے، ماضی کے لحاظ سے اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کا نام محاسبہ ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت میں محاسبے کا ذکر ہے، احتساب۔ یہ احتساب ہوتا ہے نا، ماضی والی حکومت نے اب احتساب دو، یہ ماضی کا احتساب ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاسبوا انفسکم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوا انفسکم قبل ان توازنوا۔ اپنا جائزہ لے لیا کرو، اپنے ماضی کے اعمال کا حساب لے لیا کرو پہلے اس کے کہ ایک دن آنے والا ہے تمہارا حساب کیا جائے گا۔ اس دن کے حساب سے پہلے اپنا خود حساب کر لو، محاسبہ کر لو۔ وزنو، اور جانچ پڑتال کر لو پہلے اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک انصاف کا ترازو قائم ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنا وزن خود کر لو۔ انسان جب محاسبہ کرتا ہے اس کو نظر آتے ہیں اپنے روزے، ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، اپنے صدقات و خیرات، اپنے ذکر و اذکار، تلاوت، خدمت خلق، یہ نظر آتی ہے۔ محاسبے میں کچھ نیکیاں نظر آ رہی ہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس میں کچھ گناہ بھی نظر آ رہے ہیں اگر، تو پھر اس پر توبہ اور استغفار ہو۔ اگر اپنی ذات سے متعلق ہیں، اپنی نماز کی سستی ہے، اپنے ذکر اذکار کی سستی ہے، یا کچھ اور جو گناہ اپنی ذات سے متعلق ہیں، یہ اس پر توبہ استغفار کرے اور آگے اچھائی کی طرف جائے۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، متعدی مرض تو کوئی نہیں ہوتی، گناہ متعدی ہوتے ہیں۔ ایسا گناہ کیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ پاکستانی تو اتنی عظیم مخلوق ہے، پتہ نہیں کس لحاظ سے عظیم ہے کہ تو یہ صرف دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنے پیغمبر اسلام کو بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ وہ قصہ مشہور سنا ہوا ہے آپ نے، علامہ رومی نے اس کو سمجھانے میں بہت جگہوں میں بیان کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ مجنوں کی لیلا پر محبت تھی،
اور ہر وقت لیلا لیلا کرتا رہتا تھا۔ وہ اتنی محبت میں مدہوش ہوا تھا کہ جب بھی اسے کوئی پوچھو بات تو وہ کہتا ہاں لیلا بہت اچھی ہے۔ جہاں کہیں بھی اس سے پوچھو خیریت ہے تمہاری، وہ کہتا ہاں لیلا بہت اچھی ہے۔ وہ اتنی گھس گئی تھی اس کے دماغ دل میں یہ چیز۔ اس کا باپ بڑا اچھا نیک اللہ والا تھا، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس کو پکڑ کر لے گیا بیت اللہ شریف میں کہ توبہ کرو یار، حرمین شریفین میں جاؤ، بابرکت جگہ ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، رحمت کے برسنے کے مرکز ہیں۔ بیت اللہ شریف بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر بھی، مسجد نبوی بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے، بعض رات نے 70,000 فرشتے لے کے ہیں، ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ اتر کر اپنے نورانی پروں سے صفائی کرتے ہیں، 7 درود و سلام کرتے ہیں۔ فرشتہ ایک بھی اترے تو بڑی رحمت و برکت ہوتی ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اترے نا جی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ایک قول 10,000 کا ہے، ایک قول 50,000 کا ہے۔ اور علماء سیر نے لکھتا ہے کہ وہاں درود شریف بھی پھر اسی طرح ہے، وہاں سبحان اللہ بھی اسی طرح ہے، اور وہاں صدقہ دینا بھی اسی طرح ہے کہ وہ 50,000 10,000 یا اس طرح جیسے آپ نیکی کر رہے ہیں۔ تو نماز جیسے 50,000 ثواب دیتی ہے، جیسے 10,000 ثواب آتا ہے، ایسے ہی صدقے خیرات کا بھی ثواب اسی طرح ہے، اور ایسے ہی گناہ کی سزا بھی پھر اسی طرح ہے۔ جو محترم جگہ ہوتی ہیں نا ان میں پھر اس کا احترام ضروری ہے، اور اگر احترام نہ ہو تو وہ بات کر رہا ہوں کہ مجنو کو اس کا والد لے گیا، بھائی یہ بدبخت اس چیز سے باز ہی نہیں آتا، طواف کرایا، کہا توبہ کر پکی، مقام ملتزم پہ لے گیا، اب توبہ مانگ رہا ہے، مجنو توبہ مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا توب، سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں لیکن لیلا سے جو میں محبت کر بیٹھا ہوں اس کی توبہ نہیں کرتا۔ کتنا بدبخت تھا کہ وہاں جا کر کس سے محبت کرنی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہیں جی تمہاری نیکی، تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک اللہ اور رسول تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو جس کو وہاں جا کر بھی کوئی اور یاد آئے تو اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کہاں سے آ گئی؟ تو تربیت ایسی ہوئی کہ مقدس جگہوں میں بھی نہ سمجھ سکے کہ ہم نے کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے۔ تو دوستو محاسبہ کی بات کر رہا ہوں۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں محاسبہ ماضی کے متعلق ہوتا ہے۔ آپ نے محاسبہ کیا، اس میں نیکیاں نظر آئیں، الحمدللہ اللہ کا شکر۔ نیکی بھی ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم ادا کر پاتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہیں مفتاح الجنہ، تمہیں جنت کی چابی چاہیے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ تیسرا کلمہ بہت فضیلت والا ہے، بعض رات نے تو تیسرے کلمے میں اسم اعظم لکھا ہے، لیکن اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ اگر آپ نے اس نام کی لاج رکھی ہے تو ہر نام اسم اعظم ہے۔ بعض رات نے لا الہ الا انت سبحانک لکھا ہے، بعض رات نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں لکھا ہے، بعض رات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے کہ اسم اعظم ہے۔ تو خلاصہ جن حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ہر نام ہی اسم اعظم ہے، بشرطے کہ آپ نے اس نام کی قدر کی ہو۔
تو بات یہ ہے کہ تیسرا کلمہ بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو پتہ ہے یہ بہت مبارک کلمہ ہے، اور ایک ادھر سے ہوا چلی پتہ نہیں یہ عجم کے علاقوں سے، عرب سے نہیں، عرب کی ہوا تو یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عجم کے ہندوستان کی کہیں سے ایک ہوا چلی، کلمے ہیں ہی نہیں جی، کلمے ہیں ہی نہیں، اسلام میں کلمے ہیں ہی نہیں، سبحان اللہ، اسلام میں تسی آئے کلمے کوئی نہیں آئے، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ تیسرا کلمہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا حضرات صحابہ سے جنت کی کنجی چاہیے، چابی، صحابہ تو نیکیوں کے لحاظ سے بڑے لالچی تھے، ان کو تو لقب ملا تھا مسابقت کا، تو آپ نے پھر یہ ورد عنایت فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھا کرو، یہ جنت کی چابی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، نہ ہم گناہوں سے خود بچ سکتے ہیں، نہ ہم نیکیاں اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں، مگر الا اللہ، گناہوں سے بچ بھی سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، نیکیاں کر بھی سکتے ہیں تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ نے محاسبہ کیا، اس میں نیکیاں نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ اس نے صحت دی۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں بہت سے بیمار تھے، روزے نہیں رکھ سکے، وہ بیماری معذوری ہے، ان کو اجر ملے گا، لیکن صحت والا زیادہ اجر پائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مل جانا، ایک ہے اس کا ادا کر کے ملنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا الحمد شریف سے لے کر آخر تک، ایک ہے صرف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لینا، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لینا پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، حدیث ہے۔ لیکن اس ایک نے الحمد الف لام سے لے کر والناس تک پڑھا، زہر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایسی بات ہے کہ ہم جو بھی نیکی کر سکیں وہ اللہ کے توفیق سے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب محاسبہ کیا، اور جب محاسبہ کیا تو اس میں گناہ نظر آئے، اور یاد رکھیں جب محاسبہ کرتا ہے بندہ تو جواب دل دیتا ہے۔ محاسبہ جب کرتا ہے نا انسان، اس کا جواب دل دیتا ہے، دل، اور دل جھوٹ نہیں بولتا، دل صحیح بات کرتا ہے، دل کا تعلق روح سے ہے۔ آپ کسی اہل تصوف کے پاس جائیں نا تو وہ دل کو جاری کرے گا، پھر روح کو جاری کرے گا، دل اور روح کا آپس میں کنیکشن ہے۔ دل جلدی زنگ آلود نہیں ہوتا، بڑے زیادہ گناہوں کے بعد پھر دل پر زنگ لگتا ہے۔ کچھ رمق باقی ہو تو دل سے پوچھیں نا، محاسبہ کریں، سارے گناہ سامنے آ جائیں گے۔ فلانے کا پیسہ کھایا تھا، دفتر میں یوں ڈنڈی ماری تھی، فلانی جگہ یوں جھوٹ بولا تھا، فلانی جگہ بد نظری کی تھی، اور پھر تشریح کے طور پر فلانی جگہ نعرے لگائے تھے۔ یہ سارا دل بتائے گا۔ نیکیاں سمجھ میں آئیں ماضی میں تو الحمدللہ، اور محاسبے میں گناہ آ جائیں تو پھر توبہ اور استغفار۔ دیکھو پھر بھی اللہ کا فضل ہے، یعنی مسلمان محروم نہیں ہے، مایوس نہ ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا نا، جاؤ ڈھونڈو، جاؤ ڈھونڈو، بھائیوں کو مل جائیں گے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا، تحسس کہتے ہیں تجسس، ڈھونڈنے کو، تفتیش کو، گلی کوچوں میں پھرنے کو۔ جواسیسی، عربی زبان میں جواسیس جنسی کو کہتے ہیں، وہ بھی ہر جگہ ہر چیز کا پتہ بتاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، ملک کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف
واخی ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، گناہگار سے گناہگار شخص ہو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماضی کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو محاسبہ کر کے، اپنے امید والی ذات کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کو امید دلائی جاتی ہے۔ او میرے گناہگار بندے، میرے در پہ آنے والے تو کافروں کو بھی مایوس نہیں کرتے، تو پھر بھی میرے حبیب کا امتی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے وہ گناہگار ہیں، کافر نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کچھ گناہگار ہو گئی تھی، بعد میں معافی مل گئی تھی، برگزیدہ اور نیک بندے بن گئے تھے۔ فرمایا بچوں چلے جاؤ، اپنے بھائی یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو، مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کتنا مہربان ہے، جس کے محاسبے میں نیکیاں آئیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اپنی ماضی کو سوچتا ہے اس کو ماضی کے گناہ یاد آتے ہیں، وہ رب العالمین کہتا ہے مایوس نہ ہو بندے، صدق کے دل سے توبہ کر، معاف کر دوں گا۔ محاسبے میں دو ہی باتیں آ سکتی ہیں نا جی، یا تو نیکی آ سکتی ہے، نیکی آ جائے محاسبے میں تو شکر کرنا ہے، فخر نہیں کرنا۔ فخر سے پھر خطرہ ہے۔ اس راستے میں اللہ رسول کو چاہنے کے راستے میں بڑے خطرات ہیں۔ دیکھو نا جی، بندہ سفر کرتا ہے، راستے میں موڑیں بھی آتی ہیں، اشارے بھی آتی ہیں، پہاڑیاں بھی آتی ہیں، کھڈے بھی آتے ہیں۔ اللہ رسول کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کہیں ماحول کی رکاوٹیں ہیں، کہیں شیطان کی رکاوٹیں ہیں، کہیں یہود و نصارہ کی رکاوٹیں ہیں۔ یہ ساری رکاوٹیں ہیں اور مومن بندہ ان رکاوٹوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس راستے کی ایک موڑ ایسی ہے جس میں بڑی خطرناک رکاوٹ ہے، اور بہت سارے نیک اس موڑ پہ آ کے خطرہ ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ نفس کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ نفس کہتا ہے اوئے ہوئے تو نے تو 30 روزے رکھے، تلاوتیں کی، تہجد پڑھی، تو بڑی چیز ہے۔ بس یہ جب آ گئی دل میں، بس خطرہ ہے ڈوبنے کا۔ جب بھی کوئی ماضی کی نیکی یاد آ جائے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیری توفیق سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، یہ بچاؤ ہے۔ اور اگر اس ماضی میں محاسبے میں گناہ سمجھ میں آئے، وہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، کہیں سستی ہو گئی، نوافل ادا نہیں ہوئے، کئی تراویحوں میں جھونکے آنے لگ گئے تھے، کئی اس طرح کی کمزوریاں، غلطیاں آئیں، اور اغیار نے اپنے فتوے کو تو اتنا لازم کیا، اپنے فتوے کو اتنا لازم کیا کہ 8 تراویحیں ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو پس پش ڈال دیا، جس کا فتویٰ اور جس کا اجتہاد اور جس کا اجماع 20 تراویحوں پر ہے۔ تو تراویحوں میں سستی ہونے لگی، یہ ذاتی سستی ہے، اس پر اپنا ذاتی توبہ اور استغفار کافی ہو جائے گا، کئی صدقہ خیرات اور فطرانہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر محاسبے میں اور اپنے ماضی کے جائزہ لینے میں ایسے گناہ سامنے آئے جو متعدی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے تھے، اب ڈبل معافی ہے۔
ازائے مسلم ہو گئی نا جی، ڈبل معافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتی کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، مشکات شریف باب الایمان ہے، آپ پڑھ لیں۔ فرمایا جس عمل سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جس عمل سے مجھے خوشی ہوتی ہے وہ یہ اماطۃ الطریق عن الاذی، تکلیف والی چیز راستے سے کوئی شخص ہٹا دے تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں نا یہ نیکی ایسی ہے کہ جس نیکی سے آپ نے دوسرے کو فائدہ پہنچایا ہے، اس نیکی سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جس گناہ سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کہ جس نے مسجد میں گندگی پھیلائی، مسجد میں کاغذ ڈال دیا، یوں ڈال دیا، اور سب سے بری چیز کہ شور ڈال دیا، اور اتنی تربیت ہوئی جو میں ابھی لیلا مجنوں کی بات بتا رہا تھا کہ وہ سبق ہم نہ بھولے اس مسجد نبوی کے تقدس کے لحاظ سے کہ جبرائیل بھی اجازت کر لے کے آئے۔ سب سے اونچی عبادت آپ کو پتہ ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پڑھیں دلائل الخیرات، اور میں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ شروع دلائل الخیرات میں جو منزل اور مناجات مقبول جو مرتب کی ہے اس میں شروع میں نے وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں جو درود شریف کی فضیلت والی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ ہر نیکی کے قبولیت کے بارے میں تردد ہے، لیکن اللہ پاک اتنا مہربان ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کی قبولیت یقینی ہے، اس کا قبول نہ ہونا کوئی ممکن ہی نہیں ہے، اس میں یہ شائبہ ہی نہیں رکھا۔ اتنی اونچی نیکی ہے یہ درود شریف پڑھنا، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس کو بھی فرمایا کہ آہستہ آواز سے پڑھو، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر محاسبے میں وہ گناہ آیا جو دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ طریقت، شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ یہ طریقت کا معنی ہوتا ہے اللہ کو پا لینا، اللہ کا ولی بن جانا، وہ ہے خدمت خلق، مخلوق خدا کا خیال کرنا۔ ہم جو گناہوں پر بات کرتے ہیں نا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ بھی مخلوق خدا کا خیال ہے نا جی، کہ تاکہ یہ عیب دور ہو، بندہ آگے اچھی منزل کی طرف چلے، نیکی ہے تو ترقی کرے، آگے چلے نا اسی جگہ میں۔ دنیا میں تو جناب بڑی ترقیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ایک دکان اور ایک نام چل پڑا تو کافی ہے نا، کھانا پینا تو ہو ہی رہا ہے۔ 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد تو وہ کسٹرول ہو گیا تو گھی بھی منع ہو گیا، تو فلان بھی ہو گیا، تو فلان بھی ہو گیا، تو کتنی پھر اسی نام سے لوگ پنڈی میں بھی دکان بناتے ہیں، اسی نام سے پھر بھی سیر نہیں ہوا، اسی نام سے لاہور میں بھی بنایا، اسی نام سے، اور کیونکہ نام چل پڑا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو بس نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، چلیں خوب، رزق حلال کمائیں، قارون کے خزانے کے طور پر نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے خزانے کی نیت سے، کہ انہوں نے تو یہودی کے پاس جب کنواں تھا تو صرف یہودی پانی بھرتے تھے، مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص نے کنواں خریدا تو اعلان کیا، حضور یہ میں آپ کے نام پہ لے کے آیا ہوں، وقف کر رہا ہوں، اور سب کے لیے ہے، خواہ کوئی بھی مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، سب آ کے یہ مسلمان کا خاصہ ہے۔ اسلام کی تعریف، اسلام نے جو تیار کیے نا ورکر، اسلام نے جو ورکر تیار کیے، نبی کے جو شاگرد تیار کیے، ان کی کوالٹی یہ ہے۔ تو خدمت علامہ شیخ سعدی کہتا ہے نا کہ نہیں مل سکتی ولایت جب تک کہ مخلوق خدا کا خیال نہ ہو، تو مخلوق خدا کا خیال یہی ہے، ان کے کپڑے پہنانا، پانی کھانا وغیرہ، لیکن یہ بھی مخلوق خدا ہے کہ آپ ان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ فرمایا طریقت بجز خدمت خلق نیست، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ صرف تسبیح پڑھ لی ہو صوفی صاحب، یہ تیرے لیے ہے، نوافل پڑھ لیے یہ صرف تیری ذاتی زندگی کے لیے گئے،
کسی مخلوق خدا کا خیال کیا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ہے میرے لیے، میرے بندوں کا خیال کیا، اگر تو انہیں کھانا نہ کھلا سکا، مکان نہ دے سکا، لباس نہ پہنا سکا، تو کم از کم ان کے دل کو تو نہ ستا، ایذا تو نہ پہنچانا۔ یہ ہے محاسبہ جو ماضی سے متعلق ہوتا ہے۔ نیکی نظر آئے اپنی ماضی میں تو الحمدللہ، اس میں بھی فخر کی اجازت نہیں ہے، ورنہ لٹ جائے گی۔ میں نے بتایا اس راستے میں بڑے خطرناک موڑ ہیں، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے، اور سب سے خطرناک موڑ اس راستے میں اپنے نفس کا ہے، جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے۔ اور اگر اپنے محاسبے میں گناہ آئیں، اپنے ذات سے متعلق ہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، 2 نفل توبہ ہو گئے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، ہو گیا۔ میں تیسرا کلمہ کی فضیلت بتا رہا تھا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پتہ ہے صلاۃ و تسبیح میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پورا کرنا ہے۔ کوئی بات ہے تو تب نا، ذکر اذکار تو بہت ہیں، سارے اللہ کے ذکر ہیں، تیسرا کلمہ ہے اس میں۔ اور جب آپ پہلی رکعت میں 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا جی، تو 15ویں مرتبہ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا ہے تاکہ وہ پورا ہو جائے۔ ویسے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 14 مرتبہ یہ ہے، 15ویں مرتبہ لا حول ولا قوت، یہی بات پھر 10 مرتبہ رکوع میں ہے تو آخری مرتبہ لا حول بھی پڑھنا ہے۔ تو تیسرے کلمے میں کوئی خاص بات ہے، تبھی تو صلاۃ و تسبیح میں زندگی میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لی تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی بات کر رہا ہوں کہ اگر ذاتی گناہ ہے تو توبہ استغفار سے معاف، اور اگر گناہ ایسا ہے جو متعدی ہے، آپ نے اونچے اونچے گانے لگائے، تلاوت اونچی جائز نہیں ہے جی کہ بیمار کو تکلیف نہ ہو جائے، اذان تو شاعر اسلام میں سے ہے، یہ مجبوری ہے اونچا دینا، لیکن عام نفلی نماز نفلی تلاوت اونچی کریں کسی کو تکلیف ہو رہو تو جائز نہیں، تو گانا بجانے اونچے لگانا کیا جائز ہے؟ اور یہ اتنے شوقین ہوتے ہیں نا، جو جس کو جس سے محبت ہو، وہ یار آپ کی 4-6 فٹ کی گاڑی ہے تو اس کے اندر اندر رکھو نا اسپیکر، اونچا لگاتے ہیں، کس کو خوش کرتے ہیں؟ اپنے کو اور اپنے دوست شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ عزائے مسلم الگ ہے، گناہ گانا سننا الگ ہے، دوائی یہ زنا میں سے ہے، اور اونچا لگانا الگ بات ہے، اور پھر عزائے مسلم بھی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر وہ گناہ جو ماضی میں کیا جس کا دوسرے کو تکلیف پہنچائی تو دوستو ڈبل معافی ہے پھر، اور وہ ڈبل معافی اس طرح، پہلے اس سے جس کو تکلیف پہنچائی، پھر اللہ سے۔ اور آدمی حقوق العباد کا اس لیے تو ہے کہ خیال کرنا ہے کہ کس کس سے معافی مانگے، کہاں کہاں جائیں گے۔ اللہ تو ایک ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، آپ یہاں بھی توبہ کریں تو اللہ حاضر ہے، حرم میں جا کے کریں تب بھی حاضر ہے، تاریکیوں میں گھر میں جا کے صحراؤں میں جنگلوں میں جدھر چاہیں اللہ تو وہاں حاضر ہے۔ اور جن کو تکلیفیں پہنچائیں، جن کا مال کھایا، جن کے کچھ کہا، جن کے بارے میں غیبتیں کی، وہ کس کی کہاں جاؤ گے؟ آخرت میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ سمجھانے کے طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کی جتنا، زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے۔ پھر حساب شروع ہوگا تو صاحب حق آتے جائیں گے، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا کیا، یہ جو بیت المال کا مال کھایا جاتا ہے، مشترکہ مال کھایا جاتا ہے، وہ کسی ایک بندے کے نہیں، پورے لوگوں کا حساب دینا پڑے گا جی، جن کا مال ہے۔ صاحب حق آتے رہیں گے جس کے پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، جس کی نیکیوں نے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر رکھا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صاحب حق کبھی باقی، کیونکہ صاحب حق کو نیکیاں دی جائیں گی، جن کو تکلیف دی، جن کو غیبت کی، جن کا مال کھایا، جن کو مکہ مارا۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ہے کیسے ذلیل کیا ہے اس کو۔ پھر دوسرا اس کا جو شیطان ہوتا ہے کہتا ہے شاباش تو نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان بڑا جو ہے نا ابلیس، وہ دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور سارے چھوٹے شیطانوں سے وہ پھر پوچھتا ہے شام کو کیا کام کیا، کیا کام کیا، کوئی کہتا ہے یوں کرایا، کوئی کہتا ہے یوں کرایا، کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
وہ ایک کہتا ہے جی میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا کے آیا ہوں، کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو، پھر گلے لگتا ہے اس کو، تو نے اصل کام کیا ہے۔ تو یہ شیاطین کے شاگرد جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں دیکھا ہے کیسے ستایا اس کو۔ وہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دیکھا داڑھی والا بیٹھا ہے، تھوڑا کرنا کیسے ذلیل کیا ہے اس کو، پھر دوسرے کو وہ بتاتے ہیں دیکھا ہے کیسے ذلیل کیا۔ آپ کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ سناؤں کہ داڑھی والے کی توہین کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ داڑھی اس بندے نے کیوں رکھی ہوئی ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ کمزور ہیں، اس سنت کی بہار کو اپنے چہرے پہ نہیں لے سکتے، تو جس نے لی ہوئی ہے اس کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کی توہین کر رہے ہیں، اور ادنا سے ادنا سنت کی توہین وہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ مولوی کی خدمت حاصل کرو، کلمہ طیب دوبارہ پڑھو، کلمہ شہادت دوبارہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد تجدید ایمان۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے، تو لوگ عزا پہنچا کر پھر یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں نا کیسے کیا ہے، یہ ڈبل عزا ہے۔ بچو اسلام کے دائرے میں آؤ، یہ ہے ماضی۔ مستقبل کے بارے میں قرآن کہتے ہیں مراقبہ کرو، سوچو میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کی تیاری کے بارے میں کچھ فکر کی ہے۔ ایک جماعت وہ بدبخت ہے جس کا نظریہ یہ ہے یہ دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، وہ عللے تللو میں لہو لہب میں لگ گئے، فرمایا جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور ایک وہ جماعت ہے جو رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈر رہی ہے۔ مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، خواہشات نفس سے بھی یہ جماعت اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ فإن الجنة هي المأوى، الہی تیری عظمتوں سے میں بے خبر ہوں، یہ میری نظر کا قصور ہے، الہی میں تیری عظمتوں سے بے خبر ہوں، یہ میری نظر کا قصور ہے، ہر خطا میری ہر خطا مگر تو بھی تو غفور ہے۔ یقیناً وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے در پہ آئے کوئی ندامت کے آنسو بائے، صدق کے دل سے توبہ تو کرے تو یہدم ما کان قبلہ کا مستحق ہو جائے گا۔ دوستو اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔